یہ کہانی ایک ایسے خاندان کے گرد گھوم رہی ہے جنہوں نے اپنے اور اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے ایسے مؤثر ذرائع استعمال کیے جن سے ان کا خاندان مالی، معاشرتی، تعلیمی اور صحتی مشکلات سے محفوظ رہا۔ نازیہ اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے: اسلم، آج میں نے اپنی سہیلی سے سنا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خاندانی منصوبہ بندی کے کلینک میں جانے والی ہے۔ ابھی تو تمہاری سہیلی کا ایک ہی بیٹا ہے نا، تو وہ اس کی ضرورت کیوں محسوس کر رہی ہے؟ وہ اس لیے کہ بچے کی پیدائش میں وقفہ ماں اور بچے کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے آنے والے بچے کو پوری قوت مدافعت، توجہ اور بھرپور نشو و نما ملتی ہے۔ مجھے تمہاری دوست کی بات کافی حد تک ٹھیک لگی۔ ہمیں بھی اس معاملے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ ماں کی صحت اچھی ہوگی تو وہ نہ صرف بچے بلکہ پورے خاندان کو اچھی توجہ دے سکے گی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کل ہی ہمیں اس ادارے میں رابطہ کرنا چاہیے اور میں کل اپنی سہیلی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے خیال میں میرا تمہارے ساتھ چلنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم دونوں ڈاکٹر کے مکمل ہدایات سن کے ایک اچھا فیصلہ کر سکیں۔ السلام علیکم، بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وعلیکم السلام، ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق معلومات چاہیے۔ جی ضرور، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ خاندانی منصوبہ بندی وہ عمل ہے جس سے ہم فیصلہ کر سکیں کہ ہمیں کب اور کتنے بچے چاہیے۔ جی بالکل، خاندانی منصوبہ بندی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کنبہ تشکیل دے سکیں، کیونکہ مناسب وقفہ ہی اولاد پیدا کرنے والے اور اولاد دونوں کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے بہت سارے طریقے ہیں اور ان کا استعمال ہر فرد کر سکتا ہے، مگر غور طلب بات یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ لیا جائے وہ باہمی رضامندی سے ہو۔ اچھا، تو خاندانی منصوبہ بندی کے اور کیا فوائد ہیں؟ خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے والدین اپنی اولاد کو بہتر وقت، بہتر مستقبل، بہتر تعلیم اور بہتر صحت کے ذرائع مہیا کر سکتے ہیں۔ والدین کے اوپر معاشی دباؤ قابل اطمینان حد تک کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے بچت بھی کر سکتے ہیں۔ اولاد میں صحیح وقفے کی مدد سے بچوں کے حقوق مہیا کرنے میں بھی توازن اور مدد ملتی ہے۔ اس سے والدین کی صحت پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے اور ان کو ذہنی دباؤ سے بچائے رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ساتھیوں کو یا جوڑے کو آپس میں بنا حمل یا جنسی امراض کے خوف کے وقت گزارنے اور مباشرت کا موقع مل جاتا ہے۔ بچوں کے درمیان یہ عمل کے لیے کتنے عرصے کا فاصلہ یا وقفہ تجویز کردہ ہے؟ عالمی ادارہ صحت یہ تجویز کرتا ہے کہ ہر دوسرے بچے کے درمیان کم از کم 2 سال کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر نارمل زچگی کے بعد 2 سال کا وقفہ، آپریشن کی صورت میں 2 سال اور اسقاط حمل کی صورت میں 6 مہینے کا وقفہ ہونا لازمی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کرنے کے لیے کون سے طریقے موجود ہیں؟ کیا آپ ان کی تفصیل بتا سکتی ہیں؟ اس کے بہت سارے طریقے ہیں، مثلاً کونڈم، نس بندی، گولیاں، انجیکشنز، چھلا یعنی IUCDs، امپلانٹس، سپرم کش کریمیں، اور اس کے علاوہ ماں اگر بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بھی بچے کی پیدائش میں وقفہ رہتا ہے۔ یہ عموماً مانا جاتا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی میں شوہر کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ اگر نہیں تو بطور شوہر میں اس میں کیسے اپنا حصہ دے سکتا ہوں؟ بطور شوہر آپ اپنے ساتھی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس کو جذباتی طور پر سہارا دے سکتے ہیں۔ اکثر مانع حمل کے ذرائع گورنمنٹ کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ لوگ انہیں خریدنا چاہتے ہیں تو رقم آپس میں بانٹی بھی جا سکتی ہے یا ذرائع مہیا کرنے کی ذمہ داری بھی اٹھائی جا سکتی ہے۔
اس کے علاوہ کوئی ایسا طریقہ جس میں یاد دہانی کی ضرورت ہے تو وہ ذمہ داری بھی لی جا سکتی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے استعمال کرتے وقت دونوں ساتھیوں میں بات چیت اور ذہنی ہم آہنگی ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اتنے اچھے سے سمجھایا۔ ہم گھر جا کر اس پہ ضرور گفتگو کریں گے اور آپ کے پاس واپس ایک طے کیے دن اور وقت پہ آئیں گے۔ شکریہ۔ اچھا، انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں۔ ہمارے کارکن اپنے بیان شدہ وقت پر یہاں موجود ہوتے ہیں۔ آپ اس وقت میں کبھی بھی یہاں آ سکتے ہیں اور ہم میں سے کسی سے بھی معلومات یا اس سے آگے کے مراحل سے متعلق فیصلے پر بات چیت کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو یہ بھی آگاہ کریں گے کہ ہمارے علاوہ یہ سہولیات اور کہاں موجود ہیں۔ اللہ حافظ۔ شمیم، مجھے لبنہ نے بتایا کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی کے کلینک گئی تھی اور اس کے بعد میں بھی وہاں رابطہ کیا۔ اسلم نے بہت ساتھ دیا اور ہم وہاں گئے۔ ہمیں بہت معلومات ہوئی اور میں سوچ رہی ہوں کہ اگلی بار جاؤں گی تو کوئی مفید اور سمجھ میں آنے والا طریقہ میں بھی اپنا لوں گی تاکہ اگلے بچے سے پہلے وقفہ ہو۔ ارے کیوں نہ آسیہ، بچے تو اللہ کی دین ہے اور اللہ جب انسان کو پیدا کرتا ہے تو اس کے رزق کا انتظام بھی خود ہی کر دیتا ہے۔ تم کیا لبنہ کی باتوں میں آ کر وہاں چلی گئیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن خاندانی منصوبہ بندی کے تو بہت سے فائدے بھی تو ہیں۔ اس سے ماں اور بچے کی صحت بھی تو اچھی رہتی ہے اور لبنہ کا مشورہ پھر میرا فیصلہ بھی تو بن گیا۔ اس میں کون سی نئی بات ہے؟ مجھے دیکھو، 7 بچے ہیں میرے اور دیکھو کتنی صحت مند ہوں میں، اللہ کا شکر ہے۔ ہاں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے تو سنا ہے یہ خاندانی منصوبہ بندی کی گولیاں لینے سے موٹاپا ہوتا ہے اور زیادہ وقفہ ہونے سے حمل ٹھہرنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ اچھا، مجھے تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی۔ بھائی یہ سب پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ بچے اللہ کی دین ہیں، تم بچوں کی پیدائش کو لے کر پریشان مت ہو۔ ماڈرن بننا اچھا ہے لیکن کچھ زیادہ ہی ماڈرن بننے سے نقصان ہی ہوگا، ظاہر ہے۔ لبنہ تو اکیلی ہی گئی تھی، پھر وہ مجھے بھی تاکید کرنے لگی کہ 7 بچوں کے بعد میں اب نال بندی کروا لوں تاکہ اب مجھے بچے نہ ہوں۔ اس نے تمہیں اچھی صلاح دی ہے، اب تمہارا فیصلہ آتا ہے کہ مانو یا نہ مانو۔ مجھے بھی اس نے صلاح دی، مجھے صحیح لگی تو میں چل پڑی، اور رہی بات اسلم کی تو وہ ساتھ دے گا، سمجھے گا تو اچھا ہوگا۔ بچے دونوں مل کر پیدا کر رہے ہیں تو اس سے مختلف فیصلوں میں بھی ساتھ ہو تو بہت اچھا رہے گا۔ کہہ تو تم صحیح رہی ہو یار، لیکن میرا میاں نہیں مانتا۔ میں بھی اب دل سے یہی چاہتی ہوں کہ اب بچے نہ ہوں۔ شہروں میں اخراجات اور پڑھائی کے خرچے سب بڑھ گئے ہیں، لیکن میرا میاں اور ساس دونوں ہی نہیں سمجھتے اور نہ ہی اب مجھ میں کوئی ہمت ہوتی ہے کہ میں انہیں سمجھاؤں۔ تم لبنہ سے کچھ مدد لو، وہ تھوڑا بہت سائنس بھی پڑھی ہوئی ہے اور اس کا طریقہ بھی اچھا ہے، شاید کچھ مدد ہو جائے۔ چلو اللہ حافظ، اب میں نکلتی ہوں۔ نازیہ، مجھے فیملی پلاننگ والی کارکن کی بات سن کر ایسا لگا کہ ہمیں بھی اب کنٹراسیپشن کا کوئی طریقہ جو ہمارے لیے مناسب ہو اختیار کرنے کے حوالے سے جلد ہی کوئی فیصلہ کرنا چاہیے۔ بالکل، میرا بھی یہی خیال ہے، بس کون سا طریقہ چننا ہے اس کے حوالے سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے۔ ویسے پچھلی بار انہوں نے بہت تفصیل سے چیزیں بتائی تھیں، اس کے حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ لوگ بہت ہی قابل اعتبار ہیں اور کوئی نہ کوئی صحیح طریقہ تجاوز کریں گے، اور ہم بھی دیکھ بھال کر اپنے حساب سے صحیح طریقہ اختیار کریں گے۔ اسلم، میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی ہیں جو میں نے لوگوں سے سنی ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے دوبارہ حمل ٹھہرنے میں کافی وقت لگتا ہے اور کبھی کبھار ان طریقوں سے حمل ہوتا ہی نہیں۔ تم زیادہ گھبراؤ مت، اور جب ہم وہاں جائیں گے تو ڈاکٹر، نرس
یا کارکن سے تفصیل میں یہ سوالات کریں گے، ان کے پاس ضرور اس کا جواب ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں محض غلط فہمیاں ہی ہوں۔ بالکل، تم ٹھیک کہتے ہو، اب تو وہیں جا کر ہی سمجھ آئے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ بتائیے کس سلسلے میں آنا ہوا؟ وعلیکم السلام، جی ہم ٹھیک ہیں۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم آپ کے پاس خاندانی منصوبہ بندی سے متعلق معلومات لینے آئے تھے۔ ہاں، یہ جان کر مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ خاندانی منصوبہ بندی کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ جی، ہم نے آپ سے بات چیت بھی کی، ساتھ میں اپنے قریبی دوستوں سے بھی اس بارے میں بات کی، مگر جب ہم نے اپنے دوستوں سے بات کی تو ان سے ہم بہت مایوس ہوئے، اور اب ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کیا ہمیں خاندانی منصوبہ بندی کرنی چاہیے یا نہیں۔ کوئی بات نہیں، ہم یہاں آپ کی مدد کے لیے ہی موجود ہیں۔ آپ کے جو بھی شک و شبہات ہیں مجھے بتائیے، میں ان کو دور کرنے کی کوشش کروں گی اور آپ کو مطمئن کرنے کی بھی کوشش کروں گی۔ میں نے سنا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں سے دوبارہ حمل ٹھہرنے میں کافی وقت لگتا ہے، اور کبھی کبھار ان طریقوں سے حمل ہوتا ہی نہیں۔ جی نہیں، خاندانی منصوبہ بندی میں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک وہ طریقہ جس سے آپ وقتی طور پر حمل کو روک سکتے ہیں، جیسے 2 یا 3 مہینے یا 5 اور 10 سال، اور ایک وہ طریقہ ہوتا ہے جو مستقل یا پرماننٹ ہوتا ہے، اور جہاں تک حمل دوبارہ ٹھہرنے کی بات ہے تو وقتی طریقے استعمال کرنا جب چھوڑ دیتے ہیں تو حمل دوبارہ ہونے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، اسے اتنے عرصے کا وقت بھی موجود ہے۔ آپ نے بتایا کہ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقوں میں ایک طریقہ گولیاں بھی ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ گولیوں سے موٹاپا ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، خاندانی منصوبہ بندی کے وہ طریقے جس میں ہارمونز ہوتے ہیں، اس کا اثر انسانی جسم پر پڑتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اس کے استعمال سے موٹاپے کا شکار ہو۔ ہر جسم کی ساخت الگ ہوتی ہے، اور گولیاں روکنے کے بعد وزن دوبارہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ ورزش اور کھانے پینے کا دھیان رکھا جائے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سب اچھے سے بتایا۔ امید ہے میں نے آپ کو مطمئن کیا ہوگا۔ جی بالکل۔